بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر 232 اور آیت نمبر 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بنا دیتے اس کو، یعنی اس پیغمبر کو، ملکن فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو البتہ ضرور ہم اسے مرد بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، تو وہ ان پر شبہ ڈالتے، ما یلبسون، جو وہ شبہ پہلے ڈالتے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا انہوں نے، برسل، رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فحاق بالذین سخروا، تو آیا ان پر وبال، بالذین، ان لوگوں پر، سخروا منہم، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ عذاب اس چیز کے بدلے تھا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بات ہو رہی تھی مشرکین مکہ کی، جنہوں نے ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزے کا مطالبہ کیا، اور پھر اس کے بعد نیا مطالبہ تھا کہ فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، ہم اس فرشتے کو دیکھیں اور پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو اس نے مرد ہونا تھا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ مرد ہوتا، تم تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اس بات کی وضاحت موجود ہے، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اگر فرشتہ ہوتا تو اس نے مرد ہونا تھا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تم نے وہی شک شبے میں پڑھنا تھا، وہی بات کہنی تھی جو پہلے کہتے تھے کہ ہم تو ان کو بیٹیاں کہتے تھے، اب یہ مرد ہے، پھنس تم نے پھر جانا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرشتے آتے تو تم نے فرشتوں پر وہی اشکال ڈالنا تھا جو تم رسولوں پہ ڈالتے ہو۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے تم نے یہ کہنا تھا او یہ تو فرشتے ہیں، کو ہم جیسے انسان ہوتے، ہمیں تو کام ہوتے ہیں 100، کھانا ہے، پینا ہے، شادی ہے، نکاح ہے، بچے ہیں، تعلیم ہے، تربیت ہے، آزمائشیں ہیں، ہم کو تو اتنے سارے مسائل ہیں، ان فرشتوں کو کیا مسئلہ ہے؟ نہ کھانا، نہ پینا، نہ لینے، نہ دینی، سارا دن فارغ اور دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ ہم جیسے ہوتے ان کو پتہ چلتا نمازیں کیسے پڑھنی ہیں۔ تو یہ اشکال تم نے کرنا تھا، تو وہی اشکال تم نے ڈالنا تھا جو تم پہلے ڈال رہے ہو، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جو اشکال تم پہلے ڈال رہے ہو وہ اشکال تم نے اب ڈالنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنائے ہیں جو ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نکاح ہے، شادیاں ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو عام انسانوں سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے تجھ پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے، آزمائش کو نہیں آتی، میں پھنسا ہوا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوا، صحابی کہتے ہیں آپ کو بڑی شدت سے بخار ہوا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو بڑا تیز بخار ہے؟ فرمایا مجھے 2 لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے، جتنی آزمائش تم کو آتی ہے تم سے ڈبل مجھے آتی ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود دین پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ انسانوں پر وحی آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی چیز کو بطور احسان کے بنایا کہ شکر کرو انسانوں میں سے رسول آ گیا، فرشتوں میں سے آتا تم اتباع نہیں کر سکتے تھے، اس نے تھکنا ہی نہیں تھا، وہ تو ساری رات کھڑا رہتا عبادت کرتا رہتا۔ انسان ہے، تھکاوٹ اسے بھی ہے، پریشانیاں اسے بھی ہیں، سارے مسائل انسان کو ہیں، تو اس کی طرف دیکھ کر تم بھی اتباع کرو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، اے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو جنہوں نے گھیر لیا، حاقہ گھیرنا، ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، بالذین ان لوگوں پر سخروا منہم جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، تو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کے اس مذاق کی وجہ سے اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا، یہ مطلب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا رہا، ایک تو نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، دوسرا ہمیں تسلی ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر یہ مذاق صرف انبیاء تک نہیں محدود رہا، انبیاء کے بعد انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، علماء، ان کا بھی مذاق لوگ اڑاتے رہے اور آج تک اڑاتے ہیں۔ دین کا مذاق ہے، علماء کا مذاق ہے، تو یہ بہت گھنونا جرم ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا پریشان نہیں ہونا، جو انبیاء ہیں یا جو دین کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اگر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اللہ اس مذاق کا جواب دے گا۔ اگر ہم یہاں محدثین کے یا صحابہ کرام کے یا انبیاء کرام کے واقعات پڑھیں تو بے شمار ہے جنہوں نے انبیاء کا یا کسی محدث کا مذاق اڑایا اور اس کے ساتھ بدترین انجام ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں آتا ہے 5 لوگوں کے نام لیے تھے مشرکین مکہ میں سے، وہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دفعہ جبرائیل آیا، ان 5 کی طرف اشارہ کیا، کسی کے سر کی طرف، کسی کے پاؤں کی طرف، کسی کے ہاتھ کی طرف، کسی کی آنکھ کی طرف۔ تو جس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا وہ پاؤں اس کا زخمی ہوا، اس زخم کی وجہ سے پیپ آئی اور وہ مر گیا۔ جس کے آنکھ کی طرف اشارہ کیا اندھا ہو گیا، ٹکر مارتا مارتا مر گیا۔ کسی کے سر کی طرف اشارہ کیا، کسی کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، اس کا چہرہ تباہ ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا۔ تو اس طرح وہ 5 لوگ جو ہیں وہ مرے۔ پھر وہ جو مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام، بخاری کی ہے، کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اینڈ کمپنی نے آپ کے کمر کے اوپر جو ہے وہ اوجڑی پھینک دی تھی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اوجڑی ہٹائی تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تھے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ ان کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے چند نام لیے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، ٹھیک ہے نا، ابو جہل، کچھ 7-8 لوگوں کا نبی علیہ السلام نے نام لیا۔ صحابہ فرماتے جن جن کا نبی پاک علیہ السلام نے نام لیا وہ اس وقت پریشان ہو گئے، انہیں اتنا تو پتہ تھا یہ جھوٹ نہیں بولتا اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، بدر کے کنویں میں سارے ہی پڑے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن ہلاک کر دیا تھا۔ تو اللہ اپنے انبیاء کے مذاق کو برداشت نہیں کرتا، اور اسی طرح جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، علماء ہے، محدثین ہے، جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا وہ بھی اوندے منہ پڑے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں شروع سے اگر آپ نوٹ کریں، قوم نوح نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا جب وہ کشتی بنا رہے تھے، اور یہ دیکھو پانی ہے کون اور کشتی بنا، یہ مذاق تھا نا ان کا ایک، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو تباہ کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، قوم صالح، اونٹنی آ گئی، اونٹنی کا مذاق، اللہ کی طرف سے معجزہ تھی، اللہ تعالیٰ نے قوم جو ہے وہ ساری تباہ کر دی۔ قوم لوط مذاق اڑاتی تھی انبیاء کا، اللہ نے تباہ کر دی۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قومیں تباہ کی ہیں جو دین کا یا دینداروں کا یا انبیاء کا مذاق اڑاتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے اپنے وقت کے، ان کی فقہ کا کسی بندے نے مذاق اڑایا تھا، انہوں نے، بندے کی زبان سے بعض اوقات بد دعا نکل جاتی ہے، وہ بندہ پاگل ہو گیا اور پاگل ہو کر بندہ مرا تھا بعد میں۔ تو اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، عامی بندے کا مذاق بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، عامی بندے کا بھی۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بطور مذاق کسی کو اتنا جملہ بولا اور تجھے اللہ نے جنت نہیں دینی۔ اب یہ کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، کسی جو ہے وہ امام کی یا عالم کی بات نہیں ہو رہی، ایک عامی بندے کو، کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے کسی عامی بندے کو کہہ دیتا ہے تو نے جنت میں نہیں جانا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اتنی غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کون ہوتا ہے یہ جملہ بولنے والا، تو نے جنت میں نہیں جانا، اب میں نے اس کو جنت دینی ہے، تجھے جہنم کے اندر پھینکنا ہے، تجھے میں نے جہنم کے اندر پھینکنا ہے۔
اس کو میں نے جنت دے دینی ہے، ایک عامی بندے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو حدیث ہے کہ جو مذاق میں بھی شغل میں بھی غلط بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے وسط میں جو ہے وہ گھر دے گا۔ تو مذاق نہیں ہونا چاہیے، ایسا مذاق جس سے دوسرے کو اذیت ملتی ہے، خاص طور پہ نمازی آدمی کے ساتھ، دیندار آدمی کے ساتھ، اور پھر خاص طور پہ علماء کے ساتھ، پھر انبیاء ہے، دین ہے، اس کا مذاق اڑانا تو بہت ہی سنگین جرم ہے۔ تو کسی کا مذاق بندے کو نہیں اڑانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔